تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا ہے، جن کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے ہمارا بہت ہی خوبصورت اور فیوریٹ پروگرام جس کا نام ہے کلام رضا کی گونج. ہمارے دو محترم ثنا خاں تشریف فرما ہیں، الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب اور الحاج محمد ساجد قادری صاحب. آپ دونوں احباب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج سید اعلیٰ حضرت کا یعنی کہ ہدایت کی بخشش میں سے ہم نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. تو آئیے سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو معنی اور مفاہیم ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی ساجد بھائی. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یہ کیسی بات ہے بھائی. اس شعر کے مفہوم میں علماء کرام سے جو ہم نے بات سنی کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کے ہم پر اور بے شمار احسانات ہیں وہاں یہ بھی احسان اپنی امت پر فرما دیں کہ جب روز قیامت آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو آپ کی مدد شامل حال ہو جائے اور امت ایسے آسانی کے ساتھ اس بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل سے گزر جائے کہ خود پل کو بھی نہ پتہ چلے، خود پل کو بھی پتہ نہ چلے. اللہ اکبر. مجھ پہ کوئی ہے یا نہیں، یعنی فریاد کر رہے ہیں حضور ایسا کرم فرما دیجئے. سبحان اللہ. پل کو بھی خبر نہ ہو اور جبریل امین اگر پر بچھائیں تو ان کے پروں کو بھی خبر نہ ہو. یا رسول اللہ اس طرح ہمیں پورے صراط سے اپنی کرم نوازی کے ساتھ گزار دیجیے کہ ہماری گردنیں آپ کے احسانات کے تلے ہی جھکی رہیں. جی صاحب بھائی. سنا بزرگوں سے سنا اس بات کے اوپر کہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں جی تو ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. نوری فرشتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، رسول ملائکہ جبریل امین ہیڈ آف اینجلز. اب جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور اس سے آگے جاؤں گا پر جل جائیں گے. اب جبریل بھی حضور کے عاشق ہیں. کیا تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا جبریل، اور جبریل ایسے عاشق ہیں کہ اعلیٰ ایک جگہ کہتے ہیں جبریل امین کئی بار آدمی بن کر انسانی صورت میں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آیا کئی بار. اعلیٰ کہتے ہیں آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں پڑ گیا ہے طائر سدرا کو چسکا نور کا. چسکا نور کا. واہ 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 واہ. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اتنی محبت فرماتے جبریل امین بھی حضور سے. تو ایک مقام ایسا آیا، میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے حضور تو اس وقت میں اپنے نورانی پروں کو بچھاؤں تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے. یہ پل ناظرین کرام، یہ پل وہ پل ہے، اس پل کے نیچے جہنم ہے. اس پل صراط یہ بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک. امیجن کریں کہ بال سے زیادہ باریک کیا چیز ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز کیا چیز ہوگی، لیکن وہ پل ہے. اللہ اکبر. ڈائبٹک کا مریض بھی پار کرے گا، جوڑوں کا درد جس کو لگا ہوا ہے وہ بھی جائے گا، جس کو بون کے امراض ہیں وہ بھی پار کرے گا. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت کا اپنا عشق حضور سے. جبریل امین نے خواہش تو کی کہ یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ. یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ کافی ہیں. حضور پل سے اتارو، ایسے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. کیا بات. حضور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. حضور ہمیں ایسے گزرنا ہے. اور امام کہتے ہیں نا پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجہ دلاتے جائیں گے. کہتے ہیں رضا پل پہ گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ پل سے پار ہم تو ہو نہیں سکتے.
پل سے پار کرائیں گے آمنہ کے لال. کہتے ہیں جب حضور پار کرائیں گے نا پھر اس پل پر بھی ہے نا ٹھوک ٹھوک کے جانا ہے. اور حالات کہتے ہیں رضا پل سے بال سے زیادہ باریک پل ہے. کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہے رب سلم صدائے محمد. واہ واہ واہ. یہ حالات کا اس پر اس کے مصطفیٰ سبحان اللہ. یہ حالات کی اس حضور سے والہانہ محبت تھی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام کے عشق کے قربان جاؤں. سبحان اللہ. اور خوف و امید دونوں کے درمیان سید اعلی حضرت کس طرح رہتے ہیں کہ ایک طرف دعا کر رہے ہیں یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. اللہ اکبر. پھر آپ نے جو شعر پڑھا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. ارے بھائی جہاں ویسے ہی چلنا دشوار ہو رہا ہے وہاں آپ وجد کرتے گزریں گے. کہا ہاں کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. کیسی آرزو ہے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا کوئی امتی کسی مشکل میں پریشانی میں پھنسا ہوا ہو اور اپنے آقا کو پکارے اور حضور اس کی فریاد کو سن کر اس کی مدد نہ کریں. میں تو کہتا ہوں بندے کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ یہاں مشکل آئی اور اس نے کہا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا اور اس کو بس کرم ہو جائے پھر وہ فوراً کہے میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. ہائے ہائے ہائے. یہ یقین ہونا چاہیے. توسل امام علیہ سنت کا کتنا مضبوط ہے حضور کی بارگاہ میں. کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں امتی فریاد کرے حضور کو خبر نہ ہو. اللہ. ممکن ہی نہیں. کہتے ہیں ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر حضور تو بشر کی خیر جانے والے ہیں. حضور تو افضل البشر ہیں. حضور کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو. بے شک. توسل امام علیہ سنت. سبحان اللہ. جی ساجد بھائی. قربان جاؤں قربان ہوں. کہتے ہیں امام علیہ سنت اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روانگی. کیا بات. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روانگی. اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہ تو بڑا اہم شعر ہے اور اس پر گفتگو بھی ظاہر بات ہے کہ بہت مشکل ہے کہ شریعت محمدی میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. پھر اگر سجدہ عبادت ہے تو شرک ہے اور اگر سجدہ تعظیمی ہے تو حرام ہے. لیکن دل کا مشتاق ہونا کیا بات کہ حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ صحابہ کرام کے جذبات کی ترجمانی ہے کہ کئی مواقع پر انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. لیکن صحابہ کرام کا عرض کرنا یہ بتا نہیں رہا کہ دل میں شوق تو تھا. اس شوق کے دل کو اعلیٰ حضرت اس شعر میں بیان فرما رہے ہیں. اسی لیے تو کہا نا اب سب. ہاں. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روانگی. کیا بات. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روانگی. اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ سید اعلیٰ حضرت نے اس شوق دل کو
یعنی کہ جو صحابہ کرام کا شوق اور جذبہ تھا اس کو اس شعر میں بیان فرمایا. اے میرے دل کے جذبات شوق، اگرچہ سر کا سجدہ تو مصطفیٰ علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں. چلو کوئی بات نہیں. یعنی واضح طور پر کیٹیگوریکلی الحمدللہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ اس شعر کے ذریعے بیان کر دیا گیا. اب مزارات پر کسی کو آپ سجدے کی سی صورت کرتا دیکھیں تو اس سے جا کر پوچھیں تو صحیح کہ بھائی سجدہ تعظیمی کر رہا ہے یا عبادت کے طور پر سجدہ کر رہا ہے، یہ تو دونوں اسلام میں منع ہے، دونوں کا حکم ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ اہل سنت میں کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اور جس سجدے کی سیدی اعلیٰ حضرت بات کر رہے تھے اس کا بھی صحابہ کرام کے حوالے سے اظہار کر دیا گیا. جی شاہ رخ بھائی. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عتیق و عمر یہ القابات ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عتیق و عمر. اب اس شعر کے مفہوم میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں ایک حدیث کے مفہوم میں اس شعر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے علی یہ دونوں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سردار ہیں. صحاح ستہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اگلے پچھلے ادھیڑ عمر یعنی بزرگ جنتیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. سوائے انبیاء مرسلین علیہم السلام کے. شاید اسی لیے ہی حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں جامع مسجد کوفہ کے منبر پر اعلان فرمایا کہ جو شخص مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا اس کو میں کوڑوں کی سزا دوں گا. سبحان اللہ. یہ ہے اہل سنت کا مزاج، یہ ہے اہل سنت کا نظریہ. الحمدللہ کہ جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوا اس کو بیان کیا گیا، اور پھر مولا علی کو مانا ہے تو پھر مولا علی کی بھی مانی ہے. جو مولا علی نے کہہ دیا تو پھر ہم اس سے ہٹ کر تو بات نہیں کر سکتے نا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی ساجد بھائی. سبحان اللہ. کہتی تھی براق سے اس کی سبک روی، کہتی تھی براق سے اس کی سبک روی، کہ یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. معراج کی جب ہمارے آقا و مولا علیہ السلام اپنی سواری براق پر سوار ہوئے تو براق کی تیز رفتاری براق کو کہہ رہی تھی کہ ایسے سہولت و آرام سے چلنا کہ راستے کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرے اوپر کون جا رہا ہے. اللہ اکبر. جی شاہ رخ بھائی مقطع سنا دیجیے. سبحان اللہ. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، یعنی جہاں ان کے سوا کوئی حامی نہیں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو،
اس پر کلام کرنے کی حاجت تو نہیں ہے کہ ماں اور باپ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہیں، مگر وہ ایسا مقام ہوگا کہ جہاں ماں باپ بھی اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پر ہمارے آقا کتنے مہربان، کیسے کریم ہیں کہ جو والدین سے بھی کئی گنا بڑھ کر امتوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہ جہاں والدین بھی دور بھاگیں گے وہاں آقا علیہ السلام والد کی بھی شفاعت کریں گے، یعنی باپ کی بھی شفاعت کریں گے، بیٹے کی بھی شفاعت کریں گے، یعنی کہ جہاں اور رشتے کام نہیں آئیں گے وہاں بھی یہ جو حضور سے ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے، یہ اس وقت بھی کام آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کسی کی محبت کی وجہ سے بندہ اگر حضور کی محبت سے دور ہو جائے تو وہ اندازہ کر لے کہ کس محبت کی کتنی رینج ہے اور کہاں تک وہ کام آئے گی اور کہاں تک ساتھ چلے گی۔ کچھ محبت ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، کچھ محبت ایسی ہوتی ہیں کہ جو بس قبر تک آتی ہیں، قبر میں ساتھ نہیں آتی۔ پر دو جہاں کے سردار کی محبت ایسی ہے کہ جو اگر آپ نے کر لی تو آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی، اور قبر میں بھی حضور کی شفاعت سے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ کہہ دیا گیا کہ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے تو کیا بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا حشر، ہمارا برزخ کا معاملہ بھی اعلیٰ ہو جائے اور ہماری آخرت کا معاملہ بھی اچھا ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، بس آخر میں پیغام یہی ہے کہ اس سے محبت کیوں نہ کی جائے جن کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے، اور جن کی محبت ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے۔ الحاج شاہ رخ قادری صاحب کا بہت شکریہ، ساجد بھائی کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اور کلام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین کرام بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔